السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بے شمار مقامات پر آیا ہے، چونکہ ان کے بیشتر حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، اور ان واقعات میں غلامی و آزادی کی باہم معرکہ آرائی اور حق و باطل کے مقابلے کی بے نظیر داستان ودیعت ہے۔ نیز ان کے اندر بصائر و مواعظ کا نادر ذخیرہ جمع ہے، اس لیے قرآن مجید نے حسب ضرورت اور حسب موقع محل جگہ جگہ اس قصہ کے اجزاء کو مجمل اور مفصل طریقہ پر بیان کیا ہے۔ کل 514 دفعہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران، ان کی والدہ کا نام یوکابد تھا۔ باپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمران بن قاہت بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر میں آئے، مگر اس کے بعد صدیوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پھر ایک مرتبہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے واقعات تفصیل سے سنائے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہی بس گئے تھے، اور ان تمام پچھلی صدیوں میں ان کی تاریخ مصر ہی سے وابستہ رہی۔ گزشتہ واقعات سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فرعون شاہان مصر کا لقب ہے، کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندریہ تک فراعنہ کے 31 خاندان مصر پر حکمران رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا، جو 332 قبل از مسیح سکندر کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا۔ ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا فرعون ہیکسوس عمالقہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب خاندان ہی کی ایک شاخ تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا فرعون کون ہے اور کس خاندان سے متعلق ہے؟ عام مورخین عرب اور مفسرین اس کو بھی عمالقہ ہی کے خاندان کا فرد بتاتے ہیں، اور کوئی اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان بتاتا ہے اور کوئی مصعب بن ریان کہتا ہے، اور ان میں سے ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان یا ریان ابا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ یہ سب اقوال قدیم مورخین کی تحقیق پر مبنی تھے، مگر اب جدید مصری عصری تحقیقات اور حجری کتبات کے پیش نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رعمسیس ثانی کا بیٹا منفتاح ہے، جس کا دور حکومت 1292 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1225 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عداوت ہو گئی تھی کہ اس کے زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیافوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور بعض تاریخی روایات میں یہ ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر دربار کے نجومی اور کاہنوں نے وہی دی تھی کہ تیری بادشاہت کی تباہی اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگی۔ مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جب فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے ان کی والدہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال جوں توں کر کے 3 مہینہ تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا اور ان کی پیدائش کی مطلق کسی کو خبر نہ ہونے دی، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے دیر تک اس واقعہ کو پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی، اور اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگی۔ اس سخت اور نازک وقت خدائے قدوس نے مدد کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ القاء کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ، جس پر رال اور روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ خدا اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی دی تھی کہ ہم اس بچہ کو تیری ہی جانب واپس کریں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھی
کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل کے شاگرد پیشہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو، یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس کو مضر ہونے کی بجائے مفید ثابت کر دے۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو یہ کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پر ہنس رہی ہے، کہ رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش پر نگران مقرر کیے گئے ہو۔ غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچے کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچہ کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ شاہی دایا تھک کر بیٹھ گئیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک پستان سے بھی دودھ نہ پیا۔ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگیں اگر اجازت ہو تو میں ایک ایسی دائیہ کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور اس خدمت کے لیے بہت موزوں ہے، بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لے کر آؤں۔ فرعون کی بیوی نے دائیہ کو لانے کا حکم دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ خوش گھر کو روانہ ہوئیں کہ والدہ کو لے کر آئیں۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو اس طرح ذکر فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكِ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ اور تجھے معلوم ہے ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں، ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی۔ ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر اسے وہ اٹھا لے گا جو میرا یعنی مسلم قوم کا دشمن ہے، نیز اس بچہ کا بھی دشمن ہے۔ اور اے موسیٰ، ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا کہ اجنبی بھی تجھ سے محبت کرنے لگے، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تو ہماری نگرانی میں پرورش پائے۔ تیری بہن جب وہاں سے گزری تو یہ ہماری ہی کار فرمائی تھی کہ اس نے فرعون کی لڑکی سے کہا میں تمہیں ایسی عورت بتلا دوں جو اسے پالے پوسے، اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور بچے کی جدائی سے غمگین نہ ہو۔ تو رات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دودھ چھڑایا تو انہوں نے ان کو فرعون کی بیٹی کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد عرصہ تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہے اور وہیں نشو و نما پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے شباب کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت قوی الجثہ اور بہادر جوان نکلے، چہرے سے روب ٹپکتا اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولتا اور موقع بموقع عبرانیوں کی حمایت و نصرت پیش ہو جاتے۔ طبری نے ایک اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور قوی ہیکل جوان ثابت ہوئے تو عبرانیوں کے معاملات میں ان کی نصرت و حمایت کا یہ اثر ہوا کہ مصری گماشتوں کے مظالم عبرانیوں پر کم ہونے لگے
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی ذلت و غلامی پر غم و غصہ اور ان کی حمایت و نصرت کا عمیق اور بے بنا جذبہ ایک فطری اور قدرتی جذبہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے عطا و نوال کا ہاتھ اور آگے بڑھا اور جسمانی طاقت و قوت کے ساتھ ان کو زیور علم و حکمت سے بھی نوازا، اور سنِ رشد کو پہنچ کر ان کو قوت فیصلہ اور دقت علم و نظر بھی عروج تک پہنچ گئے، اور اس طرح ان کو جسمانی و روحانی تربیت کا کمال حاصل ہو گیا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام شہری آبادی سے ایک کنارے پر جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری اور ایک اسرائیلی کو بیگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آ کر ایک تمانچہ رسید کر دیا۔ مصری اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز اس کے قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے، بلا شبہ یہ کار شیطان ہے، وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا نادانگی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔ خدا نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر شائع ہو گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، لہذا آپ داد رسی فرمائیے۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں ضرور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ سوء اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے آخری کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور دادرسی کا خواستگار ہوا۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک جانب قبطی کا ظلم تھا اور دوسری جانب اسرائیلی شور و غوغا اور گزشتہ واقعہ کی یاد تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا، انک لغوی مبین، تو بھی بلا شبہ کھلا گمراہ ہے، یعنی خواہاں کا جھگڑا مول لے کر فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے متعلق ناگوار اور تلخ الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو گرفت میں لینا چاہتے ہیں، اس لیے شرارت آمیز انداز سے کہنے لگا، اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح تو نے کل ایک جان قبطی کو ہلاک کر دیا اسی طرح آج مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ مصری نے جب یہ سنا تو اسی وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کرے۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز مصری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو حق جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا تھا اور دربار کا حاضر باش۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کیجیے جہاں ان کی دسترس نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورہ کو قبول فرما لیا اور ارض مدین کی جانب خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن مجید نے اس شخص کے متعلق صرف اسی قدر فرمایا، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، مگر ہم نے اس کے اوصاف میں شریف اور معزز کا اضافہ کر دیا تو بقول نجار اس کی وجہ سے یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس آنے والے شخص کے متعلق دو صفات بیان کی ہیں۔ وہ شہر کے آخری کنارے سے آیا تھا اور عرب میں مثل مشہور ہے کہ الاطراف سکن الاشراف، شہر کے کنارے شرفاء کے رہنے کی جگہ ہیں۔ اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، بے شک بھری جماعت تیرے قتل کا مشورہ کر رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ علم اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو فرعون اور اس کے ارکان کے درمیان میں نمایاں حیثیت رکھتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اسی جگہ کا منتخب فرمایا۔ مدین کی آبادی مصر سے 8 منزل پر واقع تھی۔ غالباً یہ انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ قبیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نزدیک کی قرابت رکھتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ قبیلہ اسحاق علیہ السلام کے بھائی مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ فرعون کے خوف سے بھاگے تھے، اس لیے ان کے ہمراہ نہ کوئی رفیق اور نہ رہنما تھا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس تمام سفر میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوراک درختوں کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، اور برہنہ پا ہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نے پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑا دی تھی۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارض مدین میں داخل ہوئے۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی کے حوض پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت سے ذرا فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہاں بھی وہی سب ہو رہا ہے جو دنیا کی ظالم طاقتوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور خدائے برتر کے بہترین قانون کو توڑ کر قوموں کا سارا نظام ظلم کی بنیادوں پر قائم کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تبھی تو اس انتظار میں ہیں کہ قوی اور سرکش جب اپنے جانوروں کو سیراب کر چکیں اور ہر وارد و صادر پانی پر سے چلا جائے تو بچا کھچا پانی ان کے جانوروں کا حصہ بنے۔ ہر قوی نے ضعیف کے لیے یہی قانون تجویز کر دیا ہے کہ ہر فائدے میں وہ مقدم ہے اور ضعیف مؤخر ہے، اور قوی کا اولش خور عرب کا مشہور شاعر عمر بن کلثوم کہتا ہے، اور ہم جب کسی پانی پر آتے ہیں تو عمدہ اور صاف پانی ہمارے حصے میں آتا ہے، اور ہمارے غیروں کے جو ہم سے کمزور ہیں حصے میں گدلا پانی اور مٹی آتی ہے۔ در حقیقت یہ شعر تنہا عمر بن کلثوم اور اس کے قبیلے کی حالت کا نقشہ نہیں بلکہ ساری دنیا کے ظالمانہ نظام کا ٹھیک آئینہ دار ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے دریافت کیا، تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، اگر جانوروں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردستی ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ان میں اب یہ طاقت نہیں کہ وہ ان کی مزاحمت کر سکیں، بس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب بچا ہوا پانی ہم پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مجمع کو چیرتے ہوئے اندر گھسے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا مگر ان پر جلال صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈول کو تنہا کھینچتے دیکھ کر اسی قوت سے ہار مان گئے جس کے بل بوتے پر کمزوروں اور ناتوانوں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے تھے اور ان کی حاجات کو پامال کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کنویں کے منہ پر بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا ہے جو ایک جماعت کے متفقہ زور لگانے سے اپنی جگہ سے ہٹتا ہے، مگر وہ آگے بڑھے اور تنہا اس کو ہٹا کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ غرض جب ان لڑکیوں کے مویشیوں نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلیں۔ گھر پہنچیں تو خلاف عادت جب جلد واپسی ان کے والد کو سخت تعجب ہوا۔ دریافت کرنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح ایک مصری نے ان کی مدد کی۔ باپ نے کہا، عجلت سے جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافرت و غربت اور پھر بھوک پیاس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، پروردگار اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے تو نے اپنی قدرت سے نازل کرے، اس کا میں محتاج ہوں۔ لڑکی تیزی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ نیچے نظریں کی۔ لڑکی نے کہا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ شاید اس سلسلے میں کوئی بہتر صورت نکل آئے، اس لیے چلنا ہی بہتر ہے اور اس کی دعوت کو رد کرنا مناسب نہیں۔ خدا نے میری دعا سن لی اور یہ اس کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت کی کہ وہ آگے نہ چلے بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلے اور ٹھکری یا اشارے کے ساتھ رہنمائی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چل تو پڑے لیکن طبعی اور فطری غیرت اور عزت نفس کے پیش نظر بار بار اس جملہ سے متاثر ہو رہے تھے کہ میرا باپ کو تم کو اس محنت کا عوض دینا چاہتا ہے، مگر مسافرت اور حالات کی نزاکت نے آخر یہی مشورہ دیا کہ اس وقت اس گرانی کو بھی انگیز کر لو تاکہ اس غربت میں ایک غم خوار اور مونس و ہمدم کی مستقل ہمدردی کو حاصل کیا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچے اور اس بزرگ صورت و سیرت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر اطمینان کے ساتھ بٹھا کر ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے من وعن اپنی ولادت اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع ہو کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ سب کچھ سننے کے بعد بزرگ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجہ سے نجات مل گئی، اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قبیلہ مدین کے بزرگ میزبان کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اس لڑکی نے جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجیر رکھ لیجئے۔ اجیر وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ باپ کو لڑکی کی یہ گفتگو عجیب سی معلوم ہوئی اور اس نے دریافت کیا کہ تجھ کو اس مہمان کی قوت و امانت کا حال کیا معلوم ہوا؟ تو لڑکی نے جواب دیا، میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ کنویں کا بڑا ڈول اس نے تنہا بھر کر کھینچ لیا، اور امانت کی آزمائش اس طرح کی کہ جب میں اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر نظریں نیچے کر لیں، اور گفتگو کے دوران ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب یہاں آنے لگا تو مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے آگے چلا، اور صرف اشاروں سے میں اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اس بیٹی کی شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر یہ ہے، اس لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑیے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں، آپ کی جانب سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ طرفین اس کی باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی، اور بعد مفسرین کا خیال ہے کہ مدت ختم ہونے پر عقد عمل میں آیا، اور عقد کے فوراً بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہو گئے۔ مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام صفورہ بتایا ہے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ گلہ بان قبائل کے لیے یہ بات کوئی قابل تعجب نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی جستجو پر مجبور کر رہی تھی۔ سامنے کوہ سینا کا سلسلہ نظر آ رہا تھا، یہ سینا کا مشرقی گوشہ تھا اور مدین سے 1 روز کے فاصلے پر بحر کلزم کے 2 شاخے کے درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چکماغ استعمال کیا، مگر سخت خنکی تھی، اس نے کام نہ دیا۔ سامنے کی وادی ایمن میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی راہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی کھوج لگ جائے گا۔ قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی راہبر کو پا سکوں۔ خدا کے فضل کا احوال موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیے کہ آگ لینے کو جائیں، پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ ہی گل ہو جاتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جوں آگے بڑھتے جاتے تھے اور آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو خوف سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جوں ہی وہ پلٹنے لگے، آگ قریب آ گئی، اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہوں اللہ پروردگار جہانوں کا۔ فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طویٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ قرآن مجید کی اس سابق آیت اور ان آیات کے پیش نظر 2 باتیں کتب تفسیر میں زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس روشنی کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا، لیکن جو آواز اس پردہ نور سے سنی گئی وہ فرشتے کی آواز تھی، اور اس کے واسطے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا، یا خود اللہ تعالیٰ کی ندا تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ فرشتے کی آواز تھی، اور اس کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ خدا کی آواز نہ تھی، اس لیے کہ قول اور الحان نے آواز نے، اور ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ یہ براہ راست ندائے الہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کسی واسطے سے بھی نہیں سنا بلکہ اسی طرح سنا جس طرح پیغمبران خدا وحی الہی کو سنتے ہیں اور من وراء حجاب اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کا ترہ امتیاز ہے اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے اور والہانہ فریفتگی میں مثل مورت حیران کھڑے رہ گئے۔ آخر پھر اسی جانب سے ابتدا ہوئی اور پوچھا گیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر کیا تھا؟ محبوب حقیقی کا سوال۔ اللہ اکبر! وارفتگی عشق میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانے پر ہی جواب کو تولا جائے اور جو کچھ پوچھا گیا ہے صرف اسی قدر جواب دیا جائے۔ بولے، ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لیتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کو چراتا ہوں اور اس پتے جھاڑتا ہوں۔ جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے تھا عصا، مگر محبت کے اس ولولہ کو کیسے روکیں جو محبوب کے ساتھ ہم کلامی کے شرف کو طول دے کر سوختہ جانی کے سامان کا مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے اور اس کے فوائد بیان کرنے لگتے ہیں، مگر یکایک جذبہ شوق کی جگہ محبوب حقیقی کا پاس ادب دل میں چٹکی لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خبردار، کس دربار میں کھڑے ہو، کہیں یہ طول بیانی گستاخی اور بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر فوراً پہلو بدلا اور جناب باری میں عرض کی، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، القِّهَا یا موسیٰ، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد عالی کی تعمیل کی۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس ناگاہ وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت زدہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضے سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے، مگر پیٹھ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی دو شاخہ تھی، اب وہی دو شاخہ اژدھے کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر قربت الہی نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخہ پھر لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجئے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک ہو اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے پاک ہوئے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ موسیٰ، یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت اور رسالت کے دو بڑے نشان ہیں، یہ تمہارے پیغام صداقت اور دلائل براہین حق کی زبردست تائید کریں گے۔ پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت اور رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ دو عظیم الشان نشان یعنی معجزے بھی عطا کیے۔ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ، انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور اور تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے دستگاری دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زور سے تکذیب کریں گے اور مجھ کو جھٹلائیں گے۔ یہ منصب عالی جب تو نے عطا فرمایا ہے تو میرے سینے کو فراخ اور نور سے معمور کر دے اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری بنسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس لیے اس کو بھی اس نعمت یعنی نبوت سے نواز کر میرا شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی تمہارا شریک کے کار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خوف خدا کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔
جب دونوں بھائی اور خدا کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف و خطر اندر داخل ہو گئے، جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی، اور انہوں نے فرمایا، فرعون، ہم کو خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تجھ سے دو اہم باتیں چاہتے ہیں، ایک یہ کہ خدا پر یقین لا اور کسی کو اس کا ساجی اور شریک نہ بنا، دوسرے یہ کہ ظلم سے باز آ اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یقین رکھ کہ یہ بناوٹ اور تصنع نہیں ہے، اور نہ ہم کو یہ جرت ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ذمے غلط بات لگائیں۔ ہماری صداقت کے لیے جس طرح ہماری یہ تعلیم خود شاہد ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے ہم کو اپنی دو زبردست نشانیاں معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، لہٰذا تیرے لیے مناسب یہی ہے کہ صداقت و حق کے اس پیغام کو قبول کر اور بنی اسرائیل کو آزادی دے کر میرے ساتھ کر دے، تاکہ میں انہیں پیغمبروں کی اس سرزمین سے لے جاؤں جہاں بجز ذات واحد کے یہ اور کسی کی پرستش نہ کریں، کہ یہی راہ حق اور ان کے باپ دادوں کا ابدی شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں، میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں، بلا شبہ میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشانی لایا ہوں، پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے، وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بچپن کی زندگی گزاری، اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون، یہ صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا، اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نادانستہ ایک شخص قتل ہو گیا اور میں اس خوف سے چلا گیا تھا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تمام بے کسانہ مجبوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھرانے میں میری پرورش کرائی، اور پھر مجھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔ فرعون، کیا یہ طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہوگا کہ مجھ ایک اسرائیلی کی پرورش کا بدل یہ ٹھہرے کہ بنی اسرائیل کی تمام قوم کو تو غلام بنائے رکھے؟ فرعون نے دوران گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو یہ طعن کیا تھا کہ تو نے ہمارے یہاں تربیت پائی اور میں تیرا مربی ہوں، تو اس کے معنی صرف اسی قدر نہ تھے، بلکہ اس کی تہ میں وہ عقیدہ کام کر رہا تھا جس کی شکست و ریخت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، یعنی سلطنت مصر کا بادشاہ صرف بادشاہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ را یعنی سورج کا اوتار مانا جاتا تھا، اور اس لیے فرعون کے لقب سے ملقب تھا۔ مصریوں کے عقیدہ میں تربیت کائنات کا معاملہ را دیوتا کے سپرد تھا، اور دنیا میں اس کا صحیح مظہر شاہ مصر یعنی فرعون تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدائے واحد کی پرستش اور دیوتاؤں کی پوجا کے خلاف آواز بلند کی اور فرمایا، انی رسول من رب العالمین، تو اول تو فرعون نے اپنی اور اپنے باپ دادا کی ربوبیت کو اس طرح ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر اس کا بوجھ پڑے، اور جب اس طرح اصل مسئلہ کو حل ہوتے نہ دیکھا تو اب مسئلہ کو زیادہ عریاں کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ پر آمادہ ہو گیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہ تو نئی بات کرتا ہے کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کہ جس کو تو رب العالمین کہتا ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس کی حقیقت بیان کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تجھ میں یقین اور ایمان صحیح کی گنجائش ہے تو تجھ کو سمجھانا چاہیے کہ میں جس ہستی کو رب العالمین کہتا ہوں وہ ذات اقدس ہے جس کی قبضہ قدرت میں آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان میں کل مخلوقات کی ربوبیت ہے۔ فرعون، کیا تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان آسمان زمینوں اور ان کے درمیان میں تمام مخلوقات کو تو نے پیدا کیا ہے، یا ان کی ربوبیت کا کارخانہ تیرے ید قدرت میں ہے؟ اگر نہیں، اور بلا شبہ نہیں، تو پھر رب العالمین کے ربوبیت عام سے انکار کیوں کیا؟ فرعون نے جب یہ سنا تو درباریوں کی جانب مخاطب ہو کر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، الا تستمعون، کیا تم سنتے ہو؟ یہ کیسی عجیب بات کہہ رہا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے اس تعجب اور حیرانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، رب العالمین وہ ہستی ہے جس کی ربوبیت کے اثر سے تیرا اور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں ہے، یعنی جس وقت تو عالم وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ کو پیدا کیا اور تیری تربیت کی، اور اسی طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے آباء و اجداد کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنی ربوبیت سے نوازا۔ فرعون نے جب اس مسکت اور زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہو گیا ہے۔ غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا، اس کو حق و باطل کی اس کشمکش میں اپنے لیے سخت خطرہ نظر آ رہا تھا، اس لیے اس نے معاملہ کو صرف یہیں ختم نہیں کر دیا بلکہ ضروری سمجھا کہ اپنی سطوت و جبروت اور قہرمانیت کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی ڈالے اور اس طرح ان کو مرعوب کر کے پیغام حق کی فرض سے ان کو باز رکھے۔ چنانچہ کہنے لگا، موسیٰ اگر تو نے میرے سوائے اور کسی کو معبود قرار دیا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس خدائے واحد کی جانب سے واضح نشان لے کر آیا ہوں تب بھی تیرے غلط راستے کو اختیار کر لوں؟ فرعون نے کہا، اگر واقعی تو اس بارے میں سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اژدھے کی شکل اختیار کر لی اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارہ کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنے قوم اور بادشاہ کی شکست کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بلا شبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے، لہٰذا اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں کے باہمی مشورے سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو اور اس دوران میں تمام ماہر جادوگروں کو دارالسلطنت میں جمع کرو اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کراؤ، بلا شبہ یہ شکست کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ ہم خوب سمجھ گئے کہ تو اس حلیہ میں ہم سے اس سرزمین مصر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، لہذا اب تیرا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو شکست دلائی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا معاہدہ ہونا چاہیے اور پھر نہ ہم اس سے ٹلیں گے اور نہ تو وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے پہلا وقت یوم الزینہ جشن کا روز ہے، اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو میدان میں موجود ہونا چاہیے۔ بہرحال یوم جشن آن پہنچا۔ میدان جشن میں فرعون تخت نشین ہے اور درباری بھی حسب مراتب بیٹھے ہیں اور لاکھوں انسان حق و باطل کے معرکہ کا نظارہ کرنے کو جمع ہیں۔ ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سحر سے لیس کھڑا ہے اور دوسری جانب خدا کے رسول، حق کے پیغمبر، سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ فرعون بہت مسرور ہے اور اس یقین پر ہے کہ ساحرین مصر ان دونوں کو جلد ہی شکست دے دیں گے۔ ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو نہ صرف انعام و اکرام سے مالا مال کیے جاؤ گے بلکہ میرے دربار میں خاص جگہ پاؤ گے۔ ساحر بھی اپنی کامیابی پر یقین کیے بیٹھے ہیں اور فرعون سے اپنے اعزاز و اکرام کا وعدہ لے رہے ہیں اور مستقبل کے تصور سے بہت شاداں اور مسرور ہیں۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو اس طرح ذکر فرمایا، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا۔ موسیٰ نے کہا، افسوس تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ جس کسی نے جھوٹ بات بنائی وہ ضرور نامراد ہوا۔ پس لوگ آپس میں رد و قد کرنے لگے اور پوشیدہ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ پھر درباری بولے، یہ دونوں بھائی ضرور جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دیں اور پھر تمہارے شرف اور تمہاری عظمت کے مالک ہو جائیں۔ پس اپنے سارے داؤ جمع کرو اور پرا باندھ کر ڈٹ جاؤ، وہ جو آج بازی لے گیا وہی کامیاب ہوگا۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ اس قصہ کو چھوڑ اور یہ بتا کہ ابتدا تیری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان پر اس تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو فرمایا
کہ ابتدا تم ہی کرو اور اپنے کمال کی فن کی پوری حسد نکال لو۔ چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں اور بان اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اور اژدے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو دل میں خوف و ہراس محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرہ سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ تاثر اور رعب قبول حق کے لیے سد راہ بن جائے گا۔ تب خدا تعالیٰ نے ان کو اطمینان فرمایا اور وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو ڈالا تو اژدھا بن کر اس نے ساحروں کے تمام شعبدوں کو نکل لیا اور تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا اور اس طرح ساحر اپنے سحر میں ناکامیاب رہے۔ جادوگروں نے جو اپنے فن کے ماہر و کامل تھے جب عصائے موسیٰ علیہ السلام کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے، اور جس کو اس وقت تک فرعون اور اس کے درباری لوگ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے تھے وہ اس کو نہ چھپا سکے، اور انہوں نے برسر مجلس یہ اقرار کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو سے بالاتر خدا کا معجزہ ہے، اس کے سحر سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور پھر فوراً سجدہ میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ، پس سب جادوگر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور سب جادوگر سجدہ میں گر پڑے، کہنے لگے ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی جو آخری پناہ تھی وہ بھی منہدم ہو گئی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، تو اس نے مکر و فریب کا دوسرا راستہ اختیار کیا اور ساحروں سے کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم سب کا استاد ہے اور تم سب نے آپس میں سازش کر رکھی ہے، تب ہی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اچھا میں تم کو عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرت نہ ہو، پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کے جو روشن دلائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خصوصاً جادوگری کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔